وسراجا منیرا، اور پانچویں صفت ہے کہ آپ سراجا منیر، سراج چراغ کو بھی کہتے ہیں اور سورج کو کہتے ہیں، اس میں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، چراغ بھی کہ چراغ اس لیے بھی کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بہت سارے ایمان والے تیار کیے، بہت سارے نیک لوگ تیار کیے، لیکن اکثر علماء و مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سراج سے مراد سورج ہے۔ کیا ہے؟ سورج۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشن کرنے والا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ اب دیکھیں یہ سب سے دلچسپ تفسیر ہے یہاں کی آج کی، وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے وہ آسمان پر سورج رکھا ہے، اس کو بھی سراج کہا ہے قرآن میں، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے گرم روشنی پہنچانے والا سورج رکھا ہے اوپر آسمان میں، ہم نے بنایا سورج وہاجا، جس کے اندر گرمی ہے، روشنی بھی ہے اور گرمی بھی ہے۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا سراجن، آپ سورج بھی ہیں لیکن منیرا، ٹھنڈک والے سورج ہیں۔ سبحان اللہ، سورج کی گرمی میں، سورج کے اندر روشنی تو بہت ہے لیکن اس کے اندر گرمی والی روشنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کے سورج ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو روشنی ہے وہ ٹھنڈک والی ہے۔ تو اب دیکھیں دونوں میں مطابقت، آسمان کا سورج ہے ایک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا سورج ہے، کیا کا سورج ہے؟ نبوت کا سورج، اور ایک آسمان کا سورج۔ اب یہاں سراجا منیرا کہہ کر سب سے پہلے تو دو باتیں سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی اس لفظ میں بتلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی بتلائی۔ سراجا منیرا، روشن سورج۔ اب یہ روشن سورج کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، سارے نبیوں میں بھی سب سے بڑا مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیسے؟ جیسے سورج، ستارے جو ہے رات بھر ستارے نکلتے رہتے ہیں، چاند نکلتا رہتا ہے، چاند اپنے مدار پر جہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا اس پر چلتا رہتا ہے، ستارے بھی نکلتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی سورج نکل گیا تو سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی کیسی ہوتی ہے؟ سب سے اعلیٰ۔ سورج نکلتے ہی پھر کسی چراغ کی ضرورت نہیں، لائٹ کی ضرورت نہیں، پھر کسی اجالے کی ضرورت نہیں ہے، سورج ہی کافی ہے نہیں کہ سورج نکلنے کے بعد بھی چراغ کی ضرورت ہے، سورج نکلنے کے بعد ستارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ستارے جو ہے جو آسمان پر جو ستارے، سورج کی روشنی جیسی نکلتی سارے ستارے چھپ جاتے ہیں، چاند چھپ جاتا ہے۔ تو دوسرے جو نبی تھے، دوسرے جو انبیاء علیہ السلام تھے، وہ سب ستاروں کی طرح تھے، چاند کی طرح تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج نکل گیا تو یہ روشنی جو ہے سب سے زیادہ ہو گئی، سب سے بڑی روشنی آ گئی۔ تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے، جیسے سورج کا مقام ستاروں اور چاند سے اونچا ہے۔ سورج کا مقام ستاروں اور چاند سے اونچا ہے کیونکہ اس کے اندر روشنی زیادہ ہے اور اس کی روشنی کہتے ہیں ذاتی ہے۔ تو ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سارے نبیوں سے اونچا ہے۔ پھر دوسری چیز اس میں سراجا منیرا، روشن سورج کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہونے کا بھی اعلان کر دیا۔ کیسے؟ کہ جب سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے چاند بھی ہے، ستارے بھی ہے، ستارے سیارے سب چمک رہے ہیں، لیکن جیسے ہی سورج آ گیا تو اب وہ سارے ستاروں کی روشنی ختم، سورج چاند کی روشنی ختم۔ تو ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج نکل گیا تو پچھلے جتنے انبیاء تھے ان کی روشنی ختم ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج نکل گیا تو اب قیامت تک یہی رہے گا۔ جیسے سورج نکلنے کے بعد دن بھر سورج کافی ہو جاتا ہے، دن بھر کوئی دوسری روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج نکل گیا، اب قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج ہی چلتا رہے گا۔ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، سورج کے سامنے کسی دوسری روشنی کی ضرورت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج نکل گیا، اب کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں رہی، اب اتنی زبردست روشنی ہو گئی، اب کیا؟ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بتلا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ بھی کر دیا۔
پھر کچھ اور چیزیں سنیں. ایک وہ سورج ہے آسمان کا سورج. دیکھو میں 2 لفظ استعمال کر رہا ہوں, ایک آسمان کا سورج, ایک نبوت کا سورج. آسمان کا سورج بولے تو یہ جو روزانہ نکلتا ہے, اور نبوت کا سورج بولوں گا میں تو اس سے مراد ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت کا سورج بولے تو کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسے دھیان سے سننا. آسمان کے سورج میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اس کی خلقت, وہ پیدا ہوا, اس کی پیدائش ہوئی. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سورج میں بھی پہلی چیز ہے ولادت, میلاد. آسمانی سورج خلقت, اس کی پیدائش بھی. اگر وہ پیدا ہی نہیں ہوتا, اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو نہ سورج, نہ خود اس کو کوئی پہچانتا, نہ اس کے ذریعے سے جو چیزیں پہچانی جاتی ہیں اس کی روشنی میں, تو چیزوں کو بھی کوئی نہیں پہچان سکتا تھا. ایسے ہی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پہچانتا, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو جو صحیح راستہ ملا ہے, جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ملا ہے, نہ وہ ملتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہ ہوتے تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. تو اس سورج میں بھی پہلے اس کی پیدائش, ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. اس سورج میں دوسری چیز ہے اس کا طلوع, اس کا نکلنا. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا سورج ہے اس میں دوسری چیز ہے بعثت, آپ کا 40 سال کے بعد نبی بننا. سورج پیدا بھی ہوا پھر نکلتا ہے کہ نہیں. یہ سورج جو ہے آسمان کا سورج پیدا بھی ہوا, دوسرے نمبر پر وہ کیا کرتا ہے, طلوع ہوتا ہے, نکلتا ہے. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے اور 40 سال کے بعد بعثت, آپ کو نبی بھی بنایا گیا. تو نبی اگر نہیں بنایا جاتا تو پھر فائدہ کیا ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ نبی بنائے جائیں اور سارے نبیوں کے سرتاج سردار بنائے جائیں. پھر تیسرے نمبر پر یہ سورج جو ہے جب نکلتا ہے تو اس کی پکار, کہ وہ گویا زبان سے تو نہیں لیکن نکل کر وہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو میں روشنی لے کر آ گیا ہوں, جس کو روشنی لینا ہے مجھ سے لینا ہے. تو اس کے اندر تیسری چیز ہے پکار. اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا سورج ہے اس کے اندر تیسری چیز ہے دعوت. اس کے اندر تیسری چیز کیا ہے, اس نے پکارا روشنی لے لو. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ مکرمہ میں پہاڑ پر کھڑے ہو کر پکارا دعوت, کہ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. اب دوسرے نمبر پر اس سورج کے 4 کام, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا سورج ہے ان کے بھی 4 کام. سبحان اللہ. یہ سب جو ہے کہاں سے بول رہا ہوں میں, دیوبند کے محتمم تھے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, اللہ ان کو مغفرت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے, جنت الفردوس میں اونچا سے اونچا مقام عطا فرمائے. ان کی کتاب ہے آفتاب نبوت, بہت بہترین کتاب ہے, علم کا سمندر ہے. شاید ہی کسی نے اردو میں اور عربی میں اتنی بہترین کتاب لکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورج کیوں کہا, تو یہ سورج اور وہ سورج میں کیا کیا چیزیں ایک جیسی ہے, مطابقت, مماثلت انہوں نے بیان کی, اور کتنے عجیب انداز سے بیان کیا, آپ لوگوں کو خود انشاءاللہ مزہ آئے گا. تو یہ سورج جب نکلتا ہے آسمان والا سورج, تو اس کے 4 کام ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا سورج ہے ان کے بھی 4 کام. آسمان والا سورج نکلتا ہے تو پہلا کام اس کا توجہ. پہلا کام کیا ہے اس کا, کہ وہ اپنا چہرہ, اپنی روشنی لے کر سامنے آتا ہے. اگر وہ رخ پھیر کر آتا, اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا, پیدا کرنے والے خالق کی طرف, تو کیا فائدہ ہوتا, دنیا میں اجالا ہی نہیں ہوتا. تو وہ پورے اپنا فیس, اپنا چہرہ روشنی لے کر توجہ کرتا ہے. اس کا پہلا کام ہے توجہ. تو ادھر نبوت والا جو سورج ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کا پہلا کام کیا ہے, تلاوت. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے توجہ کی مخلوق کی طرف. خالی وہ غار حرا میں عبادت کرتے ہوئے نہیں بیٹھے, جب 40 نبوت مل گئی تو لوگوں کے پاس آ کر قرآن کی تلاوت کی, کہ دیکھو میں صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے کونے میں غار میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی آیا. جیسے سورج توجہ کرتا ہے نکلنے کے بعد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ کی تلاوت کر کے, پہلا کام. دوسرا کام اس سورج, آسمان والے سورج کا دوسرا کام ہے تنویر, روشنی پہنچانا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت ڈیپ کا مضمون ہے, تھوڑا جاگ کے سنو.
اور انشاءاللہ مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس سورج کا دوسرا، آسمان والے سورج کا دوسرا کام ہے تنویر، روشنی پہنچانا، کہ وہ نکل کے روشنی پہنچاتا ہے، اس کی وجہ سے راستے پہچاننا، اچھے اور برے میں فرق کرنا اس کے اجالے میں آسان ہو جاتا ہے نا، اندھیرے میں راستے وہ نظر آتے، تو سورج نکل کے کیا دوسرا کام اس کا تنویر، روشنی کرنا، جس سے راستے نظر آ جائیں، اچھائی برائی نظر آ جائے، انسان سہولت سے اپنے کام کر سکے۔ اس سورج کا دوسرا کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت والا سورج ہے، نبوت والے سورج کا دوسرا کام ہے تعلیم، اس کا کام تنویر، اس کا کام تعلیم۔ سبحان اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی، اللہ کی طرف سے جو وحی اتری، جو علم آیا وہ علم لوگوں کو بتایا، جس سے انسان کے لیے اچھا اور حق اور باطل کو پہچاننے کا راستہ آسان ہو گیا، حق اور باطل کو پہچاننے کا راستہ آسان ہو گیا، جنت تک پہنچنے کا، جنت اور جہنم کی طرف جو راستے جاتے ہیں وہ نظر آنے لگے، یہ جنت کی طرف جانے والا راستہ، یہ جہنم کی طرف، یہ علم کی روشنی۔ تو اس آسمان والے سورج کا دوسرا کام روشنی، تنویر، روشنی پہنچا کر راستے بتانا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ تو نبوت والے سورج کا دوسرا کام تعلیم۔ پھر آسمان والے سورج کا تیسرا کام تاثیر، وہ صرف روشنی نہیں پہنچاتا سورج، سبحان اللہ کیا بات ہے، یہ صرف روشنی نہیں پہنچاتا، اس کے اندر گرمی بھی ہوتی ہے، اس سورج کے اندر کیا ہوتی ہے، روشنی کے ساتھ گرمی، تو وہ گرمی سے کیا ہوتا ہے، انسانوں کی ہڈیوں کو فائدہ ہوتا ہے اور پھلوں کو فائدہ ہوتا ہے، پھلوں میں مٹھاس آتی ہے، اور گندگیاں ختم ہو جاتی، گندگیوں پر جب سورج پڑتا ہے روشنی سے گندگیاں سوکھ جاتی ہے تو بدبو ختم ہو جاتی ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تو سورج کا تیسرا کام یہ ہے، یہ سورج جب نکلتا ہے تاثیر، کہ صرف روشنی نہیں پہنچاتا، وہ گرمی بھی پہنچاتا ہے، گرمی کی وجہ سے ہماری ہڈیوں کو، اس سے بہت سارے ڈاکٹر آج کل علاج بتلاتے ہیں کہ صبح کی دھوپ لو، بولتے نہیں بولتے، بچوں کو خاص طور سے بولتے ہیں صبح کی دھوپ دو، ہڈیوں میں طاقت آتی ہے اور پھلوں میں مٹھاس آتی ہے اور گندگیاں دور ہوتی ہے، راستوں میں سے، گلیوں میں سے جو کچرا کوڑا، وہاں دیکھو دھوپ پڑے تو وہ دھوپ کی وجہ سے سوکھ جاتا ہے تو پھر بدبو ختم ہو جاتی ہے، گندگی اور عفونت کو دور کرتا ہے۔ تیسرا کام اس کا آسمان والے سورج کا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والے سورج کا تیسرا کام تزکیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف علم نہیں پہنچاتے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی گرمی سے، دل میں جو ایمان ہے، دل میں جو اللہ کی محبت ہے، اس گرمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں کو صاف کیا ہے، دلوں سے برے اخلاق، بری عادتوں کو پورا ختم کر دیا، جیسے وہ سورج نکل کر گندگیوں کو ختم کر دیتا ہے، سکھا دیتا ہے، سکھانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گندگیاں ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تیسرا کام تزکیہ، دل کی، یہ قرآن میں سب بتایا گیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام کہاں بتائے گئے ہیں، قرآن میں بتائے گئے ہیں۔ تزکیہ یزکیہم، آپ تزکیہ کرتے ہیں، یعنی دل کی گرمی سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، دلوں سے برے عادتیں، برے اخلاق دور کر دیتے ہیں۔ تو اس سورج کا بھی تیسرا کام، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والے سورج کا بھی تیسرا کام۔ اب اس سورج کا چوتھا کام تأسی، لوگوں کے لیے نمونہ بننا، لوگوں کے لیے کیا بننا، نمونہ بننا۔ کیسے؟ یہ سورج نکلتا ہے تو دیکھو نمونہ بن کے دکھاتا ہے کہ دیکھو صبح صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی میں تھوڑا ابھار ہوتا ہے، ابھرتی ہوئی روشنی، پھر جب بیچ میں آتا ہے 12 بجے کے ٹائم پہ تو اس کی روشنی میں جو شدت، روشنی بہت زیادہ، دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے نا 12 بجے 1 بجے کے ٹائم پہ، جب بالکل سورج درمیان میں آ رہا ہے تو اس کی روشنی بالکل عروج پہ ہوتی ہے، خوب آخری درجے پر۔ پھر آہستہ آہستہ جب شام کے وقت سورج ڈھلتا ہے، سورج ڈھلتا ہے تو اس کی روشنی میں ڈھلان آتا ہے، روشنی میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔ ایسے انسان کو وہ اتار چڑھاؤ بتاتا ہے کہ انسان جب جوان ہے تو اس کی ابھرتے، وہ جذبات ابھرتے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ 30 سال سے 40 سال تک جب انسان پہنچتا ہے تو اس کے جذبات بالکل جوش پر ہوتے ہیں، اور جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو اس کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے لیے سورج نمونہ بنتا ہے، چوتھا کام سورج کا، سورج کا یہ آسمان والے سورج کا چوتھا کام کہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنتا ہے۔ ایسے ہی نبوت والا جو سورج ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا بھی کام ہے لوگوں کے لیے نمونہ بننا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نمونہ بنے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں صبر سکھایا، برداشت، مکی زندگی میں برداشت کرو، ہتھیار مت اٹھاؤ، کافر مار رہے ہیں مار کھا لو، صبر کرو، حلم اور بردباری۔ یہ شروع کا زمانہ، جیسے جوانی جب شروع ہوتی ہے، ابھر رہی ہے، وہ سورج نے بھی سکھایا تھا، ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا کہ ابھی دین کا کام شروع ہو رہا ہے، اس لیے تھوڑا برداشت کرو، ابھر رہا ہے دین تو صبر کرو۔ پھر جیسے جیسے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج آگے بڑھتا گیا تو ہجرت اور جہاد آ گیا. جب جیسے ادھر اس سورج نے کیا سکھایا تھا بیچ میں آ گیا تو وہ سورج کی روشنی درمیان میں آنے کے بعد خوب زور پر ہو جاتی ہے, اس کی بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتی ہے وہ. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج جب بیچ میں پہنچ گیا 10 سال کے اوپر, تو پھر ہجرت اور جہاد, اس میں جوش ہے, اس میں جذبہ ہے, اس میں جیسے جوانی کے بعد جو ہے 30-40 سال میں آدمی کے جذبات جو ہے بالکل عروج پر چلے جاتے ہیں, ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سورج نے درمیان میں یہ سکھایا کہ جو ہے درمیان میں جہاد بھی ہے اور ہجرت بھی ہے, یہ والے کام, کافروں سے لڑنا, یہ جوش اور جذبے والے کام سکھائے. پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, یعنی سورج جو ہے نبوت کا سورج غروب ہو رہا تھا, تو اس وقت کیا نمونہ سکھایا؟ اس وقت جو ہے گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے, معاشرت کیسے ہونی چاہیے, اخلاق کیسے ہونی چاہیے, ایک دوسرے سے برتاؤ کیسا ہونا چاہیے, یہ چیزیں سکھائی. تو اس سورج کے بھی 4 کام اور نبوت والے سورج کے بھی 4 کام. سبحان اللہ. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی کہ سر کے اوپر جا رہے ہیں؟ اب ایک چیز رہ گئی, اور یہ بھی بہت اہم ہے. آسمان والے سورج سے فائدہ اٹھانے والے 6 قسم کے لوگ, اور نبوت والے سورج سے بھی فائدہ اٹھانے والے 6 قسم کے لوگ. سبحان اللہ. یہ سب حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. آسمان والے سورج سے فائدہ اٹھانے والے کتنے قسم کے؟ 6 قسم کے. آسمان والے سورج سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی 6 قسمیں, اور نبوت والے جو سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی بھی 6 قسمیں. سب سے پہلے آسمان سے جو قریب تر, آسمان سے جو قریبی چیز ہے, آسمان والے سورج سے جو قریبی چیز ہے وہ کیا ہے؟ یہ فضا, یہ درمیانی زمین اور آسمان کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے اس کو بولتے ہیں فضا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ فضا. تو یہ آسمان والے سورج سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا کون ہے؟ یہ فضا, درمیانی خالی جگہ, اس کو بولتے ہیں فضا. تو یہ جو ہے سورج سے قریب ہے, اور اس نے اتنا فائدہ اٹھایا سورج سے, سورج کو اتنا اپنے اندر لیا, اتنا فائدہ اٹھایا کہ اس کا اپنا وجود ختم ہو گیا. اس کا اپنا وجود, اپنا جسم کچھ نہیں ہے. اب کوئی بولو فضا کا تم جسم بتاؤ, کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کا وجود ختم ہو گیا. جب دن میں دیکھو گے تو درمیان میں بھی سورج کی روشنی نظر آئی. اس نے سورج کی روشنی کو اتنا اپنے اندر لیا فضا نے کہ اس کا اپنا جسم ختم ہو گیا, اس کا اپنا جسم کوئی نہیں ہے. اور جہاں دیکھو یہ درمیان میں کیا نظر آئے گا؟ بولو, سورج کی روشنی. ایسے ہی نبوت والے سورج, یہ آسمانی سورج سے سب سے قریب کون ہے؟ فضا. تو اس نے اتنا فائدہ اٹھایا کہ اس کا اپنا جسم ختم ہو گیا. اب جہاں دیکھو وہاں درمیان میں فضا کے اندر جو ہے سورج ہی نظر آئے گا, سورج کی روشنی. ایسے ہی نبوت والے سورج سے قریب تر لوگ تھے صحابہ. بولو سبحان اللہ. نبوت والے سورج سے سب سے قریب لوگ کون ہیں؟ صحابہ. تو صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے سورج سے اتنا فائدہ اٹھایا, اتنا اپنے اندر اس کو جذب کیا کہ صحابہ کا وجود ہی ختم ہو گیا. اب صحابہ کے اندر جہاں دیکھو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی نظر آتی, حضور کی کرنیں نظر آتی. اتنے صاف شفاف ہو گئے صحابہ کا جسم, ان کا دل اتنے صاف شفاف ہو گیا, ان کا وجود جیسے یہ فضا ہے. فضا میں کہیں بھی فضا کا جسم نظر نہیں آتا, اس کے اندر سورج ہی نظر آتا ہے. تو جس صحابی کو دیکھو اس کے اندر حضور کی جھلک نظر آئے گی. اس کا اپنا کوئی وجود نہیں, اس کی پوری پرانی عادتیں ختم ہوگی. جیسے وہ مسلمان ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر, تو ان کی پوری پرانی عادتیں ختم ہوگی. اب ان کے اندر دیکھو تو وہ صحابہ حضور کی جھلک نظر آئی, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, پھرنے میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو نمونہ بنا کر پیش کیا, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اتنا تک کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ میں نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ لیا ہے, میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور یہ کامیاب ہو گئے. لہم مغفرۃ واجر عظیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی کے لیے. اور آگے رزلٹ کیا سنایا؟ اللہ نے دل کا امتحان لیا ان کے. تو اب امتحان کے بعد رزلٹ آتا ہے, تو رزلٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پوچھو. اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں کہا لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان کے دل اتنے اچھے ہیں کہ اب ان کو میں نے معاف کر دیا ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. سبحان اللہ. تو دونوں سورج سے فائدہ اٹھانے والی پہلی قسم سمجھ میں آ گئی. اس سورج سے فائدہ اٹھانے والی پہلی قسم ہے فضا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے سورج سے فائدہ اٹھانے والی پہلی قسم ہے صحابہ.
اب اس سورج آسمان والے سورج سے فائدہ اٹھانے والی دوسری قسم کون ہے؟ چٹیل میدان، خالی جو میدان ہوتے ہیں سپاٹ، جہاں پر کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی، پہاڑ نہیں، جھاڑ نہیں، کچھ نہیں، خالی جو میدان ہوتے ہیں، ان میدانوں کو سورج سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے دوسرے نمبر پر، کیونکہ اونچ نیچ نہیں ہے تو سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑتی ہے اور دن بھر پڑتی رہتی ہے، تو ان کے اوپر بھی فائدہ ہوتا ہے اور اندر بھی سورج کی گرمی پہنچتی ہے، اندر سے بھی ساری گندگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو سورج سے سب سے زیادہ فائدہ دوسرے نمبر پر کس کو ہوتا ہے؟ چٹیل میدان، یعنی خالی میدان و سپاٹ، جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں، اتار چڑھاؤ نہیں، پہاڑ جھاڑ کچھ نہیں، سپاٹ میدان، تو اس کے اوپر سورج کی روشنی ڈائریکٹ پڑے گی تو وہ سورج اوپر بھی ان کی زمین کو فائدہ ہوگا اور اندر تک اس کی گرمی جائے گی، جس کی وجہ سے اندر تک جو ہے سوکھا ہو جائے گا، اندر سے بھی ساری گندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایسے ہی اب نبوت کا جو سورج ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے دوسرے نمبر پر فائدہ اٹھانے والی جماعت کون سی ہے؟ وہ ائمہ مجتہدین، اجتہاد کرنے والے جو چاروں امام، اور یہ چار امام تو مشہور ہوئے، ویسے دنیا میں ہزاروں امام گزرے ہیں اجتہاد کرنے والے، جن کا علم اتنا تھا کہ وہ مسئلے مسائل قرآن سے نکال سکتے تھے، ایسے ہزاروں امام گزرے، بہت سارے امام، یہ ائمہ مجتہدین، اور وہ علماء جن کا علم پختہ ہے اور وہ کامل متقی پرہیزگار، کامل اولیاء، کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے، آپ کی نورانی حدیثوں سے اتنا فائدہ اٹھایا، اپنا ظاہر بھی روشن کر لیا، اپنا باطن بھی روشن کر لیا، اب ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا، یہ قرآن کی آیت اشارہ کر رہی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ کے اولیاء کہ ان پر کوئی نہ خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے فائدہ اٹھانے والی، نبوت والے سورج سے فائدہ اٹھانے والی دوسری قسم یہ ہے، امام لوگ، مجتہدین، جنہوں نے قرآن و حدیث سے مسئلے مسائل نکالے، علم میں پختہ کار علماء، اور وہ کامل اولیاء۔ کون سے اولیاء؟ کامل اولیاء، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، آپ کے سورج سے، آپ کے حدیثوں سے، آپ کے لائے ہوئے علم قرآن سے اتنا فائدہ اٹھایا اپنے، جیسے وہ سورج سے زمین کو فائدہ پہنچتا ہے، چٹیل زمین کو، تو ایسے ہی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے حدیث کے نور سے، قرآن کے نور سے اتنا اپنے آپ کو بھرا کہ ان کا ظاہر بھی روشن ہو گیا، باطن بھی روشن ہو گیا۔ یہ وہ علماء ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر آسمانی سورج سے فائدہ اٹھانے والی تیسری قسم کے لوگ، تیسری قسم کی جماعت، تیسری قسم کون سی ہے؟ پہاڑ اور ٹیلے۔ آسمانی سورج سے تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ پہاڑ اور ٹیلے۔ پہاڑ، ان پر گھر نہیں ہے، پہاڑ اور ٹیلے، ٹیلے بولے تو چھوٹے چھوٹے جو پہاڑ ہوتے ہیں، وہ بڑا پہاڑ اور چھوٹا پہاڑ۔ اب یہ پہاڑ دیکھو، پہاڑ کیسا ہوتا ہے؟ جب سورج نکلے گا تو سورج کے سامنے والا جو حصہ ہے مشرقی پہاڑ، تو سورج کی روشنی صرف اس پر پڑے گی، دوسری طرف والا جو حصہ ہے اس پر سورج کی روشنی نہیں پڑے گی، اس پر روشنی ایک طرف پڑے گی۔ پھر جب سورج بیچ میں آئے گا 12-1 بجے کے ٹائم پہ، تو پہاڑ کا جو بالکل اوپر والا حصہ ہے اس پر روشنی پڑے گی، آزو بازو ہلکی ہلکی پڑے گی، ڈائریکٹ نہیں پڑے گی۔ پھر جب سورج ڈوبنے کے لیے جائے گا مغرب کی طرف، تو جو مغرب کے طرف جو حصہ ہوگا پہاڑ کا اس پر ڈائریکٹ روشنی پڑے گی، ادھر والا جو حصہ ہوگا مشرق کی طرف اس پر روشنی نہیں پڑے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، پہاڑ ایک ساتھ پورے پہاڑ پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی، پہلے ایک والے حصے پر پڑے گی، پھر جب بیچ میں آئے گا تو بیچ والے حصے پر پڑے گی، پھر جب ادھر غروب ہونے کی طرف جائے گا تو غروب والے حصے کی طرف پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سورج کی روشنی ڈائریکٹ تینوں حصوں پر، یعنی مشرقی حصے پر، درمیانی حصے پر، مغربی، ایک ساتھ سب حصوں پر نہیں پڑتی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ان کو اوپر تو اتنا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اندر اندر فائدہ ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر سورج ان کے اوپر مشرقی حصے پر پڑے گا تو اندر جو جگہ ہے، اندر جو ہے گیلا پن ہے وہ سوکھ جائے گا۔ ایسے ہی جب اوپر جب آئے گا درمیان میں تو اوپر اتنا فائدہ نہیں ہوگا، اندر زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی جب مغربی طرف جائے گا تو اوپر سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا، اندر سے فائدہ ہوتا ہے، سورج کی روشنی کی وجہ سے اندر سوکھ جاتا ہے۔ ایسے ہی ادھر نبوت والا جو سورج ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے تیسرے نمبر پر فائدہ اٹھانے والے عام علماء اور متقی لوگ، مسلمانوں میں وہ لوگ جو متقی ہیں، اللہ کا خوف رکھ، گناہوں سے بچنے والے، حرام کاموں سے بچنے والے، اور عام علماء
اب یہ لوگ کیسے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کہ سورج کے سامنے رہتے ہیں. دیکھو یہ اہم بات ہے، غور سے سنو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سامنے رہتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کے سامنے رہتے ہیں، دینی مجلسوں میں رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ نفس کی شہوتوں میں چلے جا کر گناہ بھی کر لیتے ہیں. جیسے سورج جو ہے پہاڑ پر ایک طرف پڑتا ہے، پہلے دوسری طرف نہیں پڑتا، بیچ میں پڑتا ہے تو آزو بازو نہیں پڑتا، مغرب کی طرف پڑتا ہے تو مشرق کی طرف نہیں پڑتا. تو ایسے ہی یہ تیسری قسم کے جو لوگ ہیں، عام علماء اور متقی لوگ، مسلمانوں میں جو اللہ کا خوف رکھنے والے، حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کرنے والے، یہ جو ہے اکثر تو بچ جاتے ہیں گناہوں سے، نبوت کی روشنی کے سامنے رہتے ہیں، قرآن سے، حدیث سے، دینی مجلسوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اکثر تو گناہوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے. ان کی مثال قرآن نے دی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. بے شک متقی لوگ جب شیطان کی کوئی جماعت ان کو چھو لیتی ہے، انہیں وسوسہ ڈال دیتی ہے، گناہ کی طرف لے کر چلی جاتی ہے، تو اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، فوراً ان کو یاد، اللہ کی یاد آ جاتی ہے اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ تیسری قسم کے لوگ. سمجھ میں آ گئے؟ تو جیسے سورج سے جو ہے تیسرے نمبر پر فائدہ ہوا پہاڑوں کو، ٹیلوں کو، کہ ان پر جو ہے ایک ساتھ سورج کی روشنی ایک جگہ پر نہیں پڑتی. پہلے مشرق کی طرف پڑے گی جب سورج ادھر ہوگا، پھر درمیان میں پڑے گی جب بیچ میں آئے گا، پھر مغرب کی طرف پڑے گی جب سورج ادھر آئے گا. پورے پہاڑ پر ایک ساتھ سورج نہیں پڑتا، اس لیے اس پورے پہاڑ کو ایک ساتھ اتنا فائدہ نہیں ہوتا. ایسے ہی یہ تیسری قسم کے نبوت والے سورج سے فائدہ اٹھانے والے عام علماء اور متقی لوگ، کہ یہ نبوت والے سورج کے سامنے رہتے ہیں، لیکن کچھ دیر جو ہے اس مجلس سے ہٹ گئے، قرآن سے ہٹ گئے، حدیث سے ہٹ گئے، اور تو پھر کبھی کبھی وہ نفس کی خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب چوتھی قسم، آسمانی سورج سے فائدہ اٹھانے والوں کی چوتھی قسم. چوتھی قسم وہ لوگ جو گھروں میں، کہاں ہیں؟ وہ سورج کے سامنے نہیں آنا چاہتے، وہ میدان میں، کھلے میدان میں نہیں آنا چاہتے، وہ پہاڑ پر نہیں جانا چاہتے، کھلے میدان میں نہیں آنا چاہتے، سورج سے ڈائریکٹ فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، وہ گھروں میں چلے گئے. لیکن گھر میں جانے کے بعد انہوں نے کھڑکی دروازے کھول دیے، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ سورج کی چاندنی اور روشنی پہنچ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی مثال؟ یہ ہمارے جیسوں کی مثال ہے کہ وہ لوگ جو سورج ڈائریکٹ میدان میں آ کر سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، اور پہاڑ پر جا کر بھی سورج سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے، تو وہ چھاؤں میں رہنا چاہتے ہیں، تو وہ گھروں میں چلے گئے. لیکن انہوں نے گھروں میں جانے کے بعد کیا؟ کھڑکی دروازے بند نہیں کیے، کھڑکی دروازے کھول لی، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ چاند کی، سورج کی روشنی پہنچ جائے گی. پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ ہاں، کیونکہ دروازے کھلے، کھڑکیاں کھلے. ایسے ہی نبوت والا جو سورج ہے، نبوت والا جو سورج ہے، اس سے فائدہ اٹھانے والوں کی چوتھی قسم ہے عام مسلمانوں کی، ہم جیسے، میرے جیسے لوگ، کہ یہ لوگ جو ہے نبوت والے سورج کی روشنی پوری لینا ہی نہیں چاہتے، نبوت والے سورج کے سامنے آنا نہیں چاہتے، پورے دین پر، پورے تقوی پر، پورے علم پر آنا نہیں چاہتے. یہ لوگ شہوتوں کے گھروں کے اندر چلے گئے. اللہ اکبر! کہاں چلے گئے؟ شہوتوں کا گھر. یہ جیسے یہ گھر ہے، یہ گھر کے اندر آ گئے، کھڑکی دروازے کھول لیے. ایسے ہی یہ عام مسلمان شہوتوں کے گھر، شہوتوں کے گھروں کے اندر ہے، لیکن کھڑکیاں انہوں نے کھلی رکھی ہے کہ کچھ نہ کچھ نبوت کی روشنی آتی رہے. رمضان آ گیا، کوئی جاگنے کی رات آ گئی، کوئی ایسا موسم آ گیا، کھڑکیاں دروازے کھلے ہیں تو کچھ نہ کچھ روشنی پہنچ جاتی ہے ان کو. یہ عام مسلمان ہے. سمجھ میں آ رہی مثال؟ اب پانچویں قسم، سورج سے فائدہ اٹھانے والوں کی پانچویں قسم، وہ پانی، سمندر، سمندر کی گہرائی اور دوسرے جتنے پانی ہیں، یہ پانچویں قسم کہ یہ پانی کیا کرتا ہے؟ سمندروں کے اوپر کا جو حصہ، کہ سورج کی روشنی آتی ہے تو صرف سورج کی روشنی اس کے اوپر رہتی ہے، سمندروں کے نیچے تو بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے. سمندر تو کئی کلومیٹر گہرے ہیں نا، بہت کئی کلومیٹر تک، تو سورج کی روشنی جو ہے سمندروں کے صرف اوپر کے پانی پر ہے، اندر اس روشنی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آگے؟ ایسے ہی نبوت والے سورج سے فائدہ اٹھانے والوں کی پانچویں قسم منافقین. کون؟ منافقین، کہ وہ ظاہر میں مسلمان ہو گئے، دل سے کافر ہیں. تو دل سے جو ہے ظاہر میں مسلمان ہو گئے تو نبوت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سورج کی کرنیں ان تک پہنچی، لیکن انہوں نے دل میں داخل نہیں ہونے دی. جیسے سمندر نے جو ہے اوپر تو سورج کی روشنی لی، اندر نہیں جانے دی،
اندر اندھیرا ہی رہا. ایسے ہی منافقین، ادھر نبوت والے سورج کی کرنیں پہنچی ان تک، لیکن وہ اوپر اوپر ہی، انہوں نے دل میں داخل نہیں ہونے دی. اب چھٹی قسم سورج سے، آسمانی سورج سے فائدہ اٹھانے والوں کی، وہ لوگ جو بالکل جو ہے پہاڑوں کے تہ میں چلے گئے یا غاروں میں چلے گئے اور انہوں نے کھڑکی دروازے سب بند کر لیے، آنکھیں بند کر لی کہ ہمیں سورج کو دیکھنا ہی نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہے. یہ ہے کافر اور سرکش لوگ. نبوت والے سورج کے سامنے آنا ہی نہیں چاہتے. جیسے یہ سورج کے سے فائدہ اٹھانے والوں کی چھٹی قسم وہ لوگ جو زمین کے تہ میں چلے گئے، انڈر گراؤنڈ میں، اور وہاں کوئی کھڑکی بھی نہیں بنائی، انہوں نے دروازے بھی نہیں بنائے، یعنی یہ سورج سے فائدہ اٹھانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں. یہ سورج سے فائدہ اٹھانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں. وہ زمین کے اندر چلے گئے یا پہاڑوں کے غار میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے کھڑکی دروازہ بھی نہیں بنایا، وہ یہ سورج کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ایسے ہی نبوت کے سورج سے فائدہ اٹھانے والوں کی چھٹی قسم یہ کافر اور سرکش لوگ، کہ وہ نبوت والے سورج، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج نکلا تو انہوں نے آنکھیں بند کر لی، کھڑکیاں دروازے بند کر لی، اور زمین کے غاروں میں چلے گئے، اوندھے پڑ گئے کہ ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے اس سورج کی طرف. تو یہ ہے سراجم منیرا. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5ویں صفت بیان فرمائی کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اللہ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ. تو سورج کے بارے میں، آسمانی سورج کے بارے میں سنا کہ آسمانی سورج کے 4 کام، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا سورج ہے ان کے 4 کام. پھر آسمانی سورج سے فائدہ اٹھانے والوں کی 6 قسمیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے سورج سے فائدہ اٹھانے والے انسانوں کی 6 قسمیں. اب ہم خود فیصلہ کریں ہم کس قسم میں رہنا چاہتے ہیں. پہلی قسم میں تو صحابہ ہیں، دوسری قسم میں راسخین علم میں پختہ کار مجتہدین، بڑے بڑے امام لوگ جنہوں نے ظاہر اور باطن، اوپر بھی اور اندر دل بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے، حدیثوں کے لیے، قرآن کے لیے کھول دیا، روشن کر دیا. انہوں نے، ان سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، پھر گناہ کے قریب نہیں جاتے وہ لوگ. تو وہ دوسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر عام علماء اور متقی لوگ، کہ وہ اکثر تو نبوت والے سورج کے سامنے رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی شہوتوں میں چلے جاتے ہیں. کم سے کم ہم اس قسم میں شامل ہو سکتے ہیں. کم سے کم ہم اس قسم میں، تیسری قسم میں، نبوت والے سورج سے جو فائدہ اٹھانے والی تیسری قسم ہے، ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ نبوت والے سورج کے سامنے رہیں، قرآن کے سامنے رہیں اور حدیثوں کے سامنے رہیں، ان کی مجلسوں میں رہیں، ایمان کی مجلسوں میں شامل رہیں. کبھی کبھی اگر گناہ کی مجلس میں چلے گئے یا کبھی کبھی گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کر کے لوٹ آئے، تو کم سے کم ہمارا شمار تیسری نمبر کی مجلس میں ہو سکتا ہے، تیسری قسم کے فائدہ اٹھانے والے. چوتھی قسم کے عام مومنین، عام مسلمان، کہ جو گھروں میں چلے گئے، وہ نبوت والے سورج سے پورا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، پورے حافظ عالم بننا اور پورے متقی پرہیزگار بننا اور دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا یہ نہیں چاہتے. وہ بس نبوت والے سورج سے چھپ کر وہ گھروں کے اندر چلے گئے لیکن کھڑکی دروازے کھلے ہیں ان کے. یہ چوتھی قسم. 5ویں قسم تو منافقین اور 6ٹھی قسم کافروں کی ہے. اللہ کرے کہ ہم کم سے کم تیسری قسم کے لوگوں میں شامل ہو جائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.